بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ بظاہر ماحول بہت اچھا تھا، لیکن اب مجھے تمام صورتحال کا پورا احساس ہو رہا تھا۔ اصل میں فرقان نے یہ بھی ایک ٹیسٹ کیا تھا، یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ میرے دل میں جائیداد اور دولت کے لیے کیا تصورات ہیں۔ بہرحال عظمیٰ بھابھی اگر مجھے ہوشیار نہ بھی کرتی تب بھی کم از کم میں ان الجھنوں میں فوری طور پر نہ پڑتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ذہن میں کبھی دولت کے اور جائیداد کے ارادے کا خیال آ جاتا تو شاید میں ایسی کوئی کوشش کر ڈالتا۔ بہرحال عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اب یہ لوگ مجھے اس حویلی میں رکھنے کے لیے تیار تھے، اور بظاہر یہ احساس بھی ہو رہا تھا اگر میں اتنا ہی بے ضرر رہا ان کے لیے تو حویلی میں میرے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کم از کم یہاں رہنا تو ممکن نہیں تھا میرے لیے۔ بھلا ایسے لوگ جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوں، کس طرح پسندیدہ شخصیتوں کے مالک ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد زندگی کے کچھ ایسے مسائل سامنے آ کھڑے ہوں گے جن سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی عقل سے کام لینا چاہیے۔ فرقان بھائی مہربانیوں پر آمادہ تھے، ان مہربانیوں سے کم از کم وقت گزارنے کے لیے تھوڑا سا کام تو نکالنا چاہیے۔ یہی سوچیں دامن گیر تھیں کہ حویلی میں ایک اور کردار کا اضافہ ہوا۔ بڑی سائز کی ایک انتہائی خوفناک قسم کی جیپ بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، اور اس وقت میں حویلی کے بغلی حصے کے باغ میں موجود تھا۔ جیپ سے ایک صاحب نیچے اترے اور میں یوں ہی سرسری نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ان صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ان کی نگاہ مجھ پر پڑی، انگلی سے اشارہ کیا۔ کچھ اکھڑی طبیعت کا انسان تھا، قد و قامت شاندار تھا، بڑی بڑی خاص قسم کی مونچھیں اور چہرے پر صحت کی سرخی جھلکتی ہوئی۔ بہرحال میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ سب لوگ ہیں اندر؟ میرا مطلب ہے فرقان، غفران وغیرہ۔ جی یقیناً، میں نے کہا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں گئے ہوئے تو نہیں ہیں یہ لوگ؟ جی نہیں۔ اور تم کون ہو؟ بس جناب، اس حویلی کا ایک خادم ہوں۔ آؤ ذرا میرے ساتھ، ان صاحب نے نہایت بے تکلفی سے کہا، اور میں دلچسپی سے ان کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شخصیت بڑی پراعتماد اور بے تکلف تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے اور سب سے پہلے حمیدہ بیگم ہی کی نظر ان پر پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ حمیدہ بیگم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لپکتی ہوئی آگے بڑھیں اور بولی، ارے اعتماد میاں، کب آئے بھائی؟ اچانک ہی آ گئے؟ خیر والدہ محترمہ، اچانک تو نہیں آئے، آپ نے دعوت دے کر بلایا تھا، پوری بارات لے کر آئے تھے۔ آؤ آؤ، شرارت کی عادت کبھی نہیں جائے گی تمہاری، انہوں نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اعتماد علی نے میری جانب دیکھا اور بولے، شکریہ جناب، ویسے آپ سے تعارف نہیں ہو سکا، شکل و صورت سے ملازم تو نہیں لگتے آپ؟ نہیں اعتماد، یہ ملازم نہیں ہیں، مہمان ہیں۔ مہمان بھی نہیں ہیں، آؤ اندر تو آؤ، تعارف کرائیں تمہارا۔ وہ سالے کہاں ہیں دونوں؟ اعتماد علی نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ اپنے کمروں میں ہوں گے، زیادہ تر وقت بیویوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے ان کا۔ تم آؤ، بلا لیتی ہوں میں انہیں۔ آؤ میاں، ذرا تم سے بھی تعارف ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ ویسے والدہ عزیزہ، یہ کون ہیں؟ سلطان ہیں، حمیدہ بیگم نے کہا۔ اوہ ہو، سلطان قابوس، اعتماد علی نے کہا۔ حمیدہ بیگم اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھیں۔ میں بھی دلچسپی سے شخص کے پیچھے پیچھے اندر پہنچ گیا تو حمیدہ بیگم نے کہا، یہ بھی سالے ہیں تمہارے؟ اتنے بڑے اور اچانک؟ اور میرے ساتھ بھی بدتمیزی سے باز نہ آنا۔ بیٹھو، یہ بتاؤ نویدہ کیسی ہے؟ جیسی آپ کے ہاں سے لے کر گئے تھے ویسی ہی ہے، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی ہے اس میں، آئی نہیں بہت دنوں سے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، ہم نہ کسی کو مجبور کرتے ہیں اور نہ آنے سے منع کرتے ہیں۔ کہا تھا ہم نے کہ جا رہے ہیں فاروق آباد، چل رہی ہو، مگر بچوں کا بھی معاملہ ہے، اسکولوں میں بھی داخل ہیں، مصروفیات تو ہوتی ہی ہیں۔ ٹھیک تو ہیں سب؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہیں۔ اصل میں ہم ٹھیک رکھنے والے اگر ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ویسے سلطان قابوس میاں، خود ہی اپنا تعارف کرا دو۔ والدہ صاحبہ تو قسطوں میں تعارف کرا رہی ہیں، کہ اصل میں ساجدہ کے بیٹے ہیں۔
ساجدہ کے بیٹے ہیں؟ اعتماد علی نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاں، تمہارے ابو جان کی دوسری بیگم جو کراچی میں تھیں، حمیدہ بیگم نے بتایا، اور اعتماد علی اچھل پڑا۔ اوہ ہو، یعنی ستیلے سالے، بھائی واہ، آپ کب آئے یہاں؟ آپ تو شاید ملک سے باہر تھے۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ بھائی کمال ہے، اتنی دیر میں تعارف، یعنی 1 سالے کا اضافہ ہوا ہے اور اتنی دیر میں ہم سے ملاقات ہوئی ہے۔ کب آئے اور کیسے آئے؟ بس تھوڑے دن ہی پہلے آیا ہوں اور ہمیں اطلاع تک نہ دی گئی۔ یہ سلوک ہو رہا ہے والدہ محترمہ آپ کے گھر میں ہمارے ساتھ، اعتماد علی نے کہا، اور پھر خود ہی بات کو ٹالتا ہوا بولا، بہرحال یوں سمجھ لو کہ ہمیں تمہاری محبت کھینچ لائی ہے۔ یعنی کمال ہے، نویدہ دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی۔ والدہ عزیزہ، یہ نایاب شے ہم اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ کیوں سوتیلے، کیا خیال ہے، چلو گے ہمارے ساتھ؟ کہاں؟ میں نے سوال کیا۔ بہاولپور، نایاب جگہ ہے، تاریخی حیثیت کی حامل، اور پھر صحرائے چولستان، ریت کے ٹیلوں کے درمیان بکھری ہوئی چاندنی میں نرم ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی صدیوں پرانی داستانیں، سفید لباسوں میں ملبوس روحیں، یورپ بھول جاؤ گے۔ ضرور چلوں گا، میں نے جواب دیا۔ اعتماد علی سے مکمل تعارف ہوا۔ نویدہ کا شوہر اور گھر کا داماد تھا، ٹھیکیداری کرتا تھا، خوشحال تھا، اکھڑ مزاج تھا، بہاولپور میں رہتا تھا، اور یہ لوگ اس سے دبتے تھے۔ چنانچہ بادلے ناخواستہ مجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اسے روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ روایت تو بہت پہلے ختم ہو گئی ہے، ہم تو ہوا کے جھونکے ہیں، آئے گزر گئے۔ چلو میاں، سامان اٹھاؤ۔ اس نے میرا اٹیچی گاڑی میں رکھا اور پھر مجھے ساتھ بٹھا کر چل پڑا۔ باتونی آدمی تھا، راستے میں نہ جانے کہاں کہاں کی کہانیاں سناتا رہا تھا۔ میں بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پھر یہ گاڑی اس جگہ پہنچی جہاں رات کی تاریکیوں میں چندریا مجھے ملی تھی۔ مجھے وہ لمحات یاد آئے اور میں نے صرف پرانی یاد کی بنا پر اس طرف دیکھا جہاں وہ ملی تھی، اور اچانک ہی میں اچھل پڑا۔ وہ موجود تھی، ایک درخت کے نیچے کھڑی، پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، گاڑی روکیے پلیز، 1 منٹ کے لیے۔ اعتماد علی نے بریک لگا دیے تھے۔ شو شو، اس نے بے تکے پن سے کہا، لیکن میں نے اس کے الفاظ پر غور نہیں کیا، حالانکہ میں اسے نظر انداز کر کے آگے بھی بڑھ سکتا تھا۔ اگر وہ یہاں موجود ہے تو میرے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ خود ہی کسی مصیبت کا شکار ہوگی، لیکن اول تو اس جگہ آ کر اس کا خیال آنا اور اسے دیکھ کر بے اختیار ہو جانا اپنی جگہ کوئی مقصد رکھتا تھا جس کا ابھی تک مجھے احساس نہیں ہوا تھا۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اسی لباس میں تھی جس میں اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ تم لڑکی ہو یا چھلاوا؟ میں نے کہا۔ تمہیں کیا لگتی ہوں بابو جی؟ وہ اسی نرم اور پیار بھری آواز میں بولی۔ پتہ نہیں کیا لگتی ہو، لیکن تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہو بابو جی۔ دیکھو، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، بہت اچھی ہو تم۔ مجھے خوف ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نقصان تو پہنچ چکا ہے بابو جی، اب تو دل چاہتا ہے تم سے تمہارے بارے میں پوچھوں اور آگے بولو بابو جی، تم سے پوچھوں کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تمہیں چاہتی ہوں بابو جی، اس سنسار میں تمہارے سوا اور کیا چاہیے مجھے؟ وہ بہت عجیب لہجے میں بولی۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن افسوس میں اس وقت تم سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی میرے ساتھ ہے، میں کچھ دن کے بعد پھر یہاں آؤں گا۔ ہم سے باتیں کرو گے بابو جی؟ ہاں، تم نے مجھے الجھا دیا ہے۔ ایک انسان کی حیثیت سے تمہاری غلط فہمی دور کرنا میرا فرض ہے۔ اوکے، میں واپس آ کر تمہیں تلاش کروں گا۔ ہم خود آپ کے پاس آ جائیں گے بابو جی، وہ بولی۔ جاؤ، اس طرح مارے مارے نہیں پھرتے، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو، اوکے؟ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، پھر جیپ کے پاس پہنچ گیا۔ گندے آدمی ہو بھائی، تم کیا پورا یورپ گندا ہے، مگر میاں یہ پاکستان ہے، یہاں پاک رہا کرو، اعتماد علی نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کیا مطلب؟ کھڑے کھڑے کام دکھا دیا، طبی نقطہ نگاہ سے بھی اس میں بڑا نقصان ہے۔ لا حول ولا قوت، میں نے کہا۔ اب میں سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال اسے اس بات کا کیا جواب دیتا؟ اس نے پھر اپنی باتوں کا آغاز کر دیا تھا۔ ویسے دلچسپ انسان تھا اور کسی قدر صاف گو بھی معلوم ہوتا تھا۔ لاہور اور گرد و نواح میں زمینوں کی خرید و فروخت کرتا تھا اور عمارتیں تعمیر کراتا تھا۔ بہرحال سفر طویل تھا، لیکن وہ ایکسیلیٹر پر سے پاؤں ہٹانے کا عادی نہیں تھا۔
اس لیے تیز رفتاری نے مشکل حل کر دی۔ پھر ہم قدیم روایتی شہر بہاولپور میں داخل ہوئے۔ جس مکان کے گیٹ سے اس نے گاڑی اندر داخل کی تھی وہ بڑی وسعتوں میں پھیلا ہوا تھا۔ بڑے احاطے کے داخلی دروازے پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ احاطے میں ایک طرف 10-12 بھینسیں بندھی ہوئی تھیں، دوسری طرف ترکاریوں کا کھیت تھا جس میں لاتعداد ترکاریاں نظر آ رہی تھیں، لیکن بڑی صفائی تھی۔ بھینسوں کی گندگی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ کئی نوکر قسم کے آدمی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ گاڑی دیکھ کر اس طرف دوڑ پڑے۔ ان میں سے ایک نے میرا سوٹ کیس اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اعتماد علی نے خود ہاتھ آگے بڑھا کر سوٹ کیس اٹھایا اور بولا، ٹھیک ہے تم گاڑی دھو ڈالو۔ آؤ سلطان علی، اس نے کہا اور میرے ساتھ آگے بڑھتا ہوا مسکرا کر بولا، تھوڑا سا ریکارڈ لگائیں گے، تم بیچ میں مت بولنا۔ یہ سوٹ کیس مجھے دے دیں، میں نے کہا۔ تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، بھاگ نہیں جائیں گے، وہ ظرافت سے بولا۔ اوہ یہ بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ نہیں صالح صاحب، یہ ریت رواج ہیں ہمارے، ہم مہمان کی غلامی کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ چلے آؤ، اس نے جواب دیا اور اندرونی عمارت کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ عظیم الشان ڈیوڑی تھی، اس کے بعد دروازہ، لیکن دروازے کے دوسری جانب 4 سیڑھیاں تھیں اور اس کے بعد لکودک صحن جس پر ماربل کا وسیع و عریض فرش تھا۔ درمیان میں سیاہ رنگ کے ٹائلز لگے ہوئے تھے جو گزرگاہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور پھر دوسری جانب وسعتوں میں 4 سیڑھیاں اور اس کے بعد ایک پلیٹ فارم نما دالان جس کے دونوں جانب 2 دروازے، سامنے کے سمت دیواریں، اور پھر لکڑی کا ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت دروازہ۔ یہ طرز تعمیر میرے لیے بڑی انوکھی تھی اور حقیقتاً میں نے اس طرز کا کوئی مکان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اعتماد علی میرے ساتھ ساتھ اس بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ دوسری جانب ہال پھیلا ہوا تھا۔ 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا وہاں موجود تھے اور کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ اندرونی دروازے سے آواز آئی، محسن کیا ابو آ گئے؟ بچوں نے ہمیں دیکھا اور کھلونے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت دروازے سے ایک عورت باہر نکل آئی۔ نوجوان عورت تھی، اچھی شکل و صورت کی مالک تھی۔ ایک نگاہ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسی خاندان کی فرد ہے۔ نقوش میں ایک اپنائیت سی جھلکتی تھی۔ بے ساختگی کے انداز میں باہر آئی، لیکن مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ جلدی سے دوپٹہ سر پر کھینچا اور پھر واپسی کے لیے مڑی تو اعتماد علی نے کہا، اے یہ کیا حرکت ہے؟ یعنی مجھے دیکھ کر پردہ کر رہی ہو تم؟ ادھر آؤ۔ وہ ٹھٹکی، ایک بار پھر دوپٹہ سر پر اور سینے پر درست کیا، ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھائی۔ بس سمجھ لو یہ امتحان ہے تمہارا، اگر اس شخص کو پہچان لیا تو سمجھ لو پاس ہو گئیں، ورنہ پھر سزا کے لیے تیار رہو۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، بلا وجہ کی سزا؟ پہلے کبھی دیکھا ہے میں نے کیا؟ یہی تو مزے کی بات ہے۔ دل کی آنکھیں کھولو، پہچاننے کی کوشش کرو۔ میرا دعویٰ ہے پہچان لیا تو رنگ اڑ جائے گا، لیکن فکر مت کرنا، شوہر ہیں ہم تمہارے، نکاح میں قبول کرتے وقت ہر طرح کی ذمہ داری لی تھی۔ بس سمجھ لو دشمن پکڑ لائے ہیں، چودھری صاحب کے خاندان کا سب سے بڑا دشمن، اور اب بھلا یہ یہاں سے نکل کر کہاں جائے گا؟ یہ تو سوچ بھی نہیں سکے گا کہ کیا ہو گیا۔ چودھری برادران تو بزدل تھے، نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا رہے ہوں گے، لیکن ہم نے بھی سوچا کہ آخر اس خاندان کے داماد ہیں، تھوڑا سا فرض ہمارا بھی ہے، اور کچھ نہیں تو ایک آدھ دشمن کو مار کر ہی اس خاندان میں شامل ہونے کا ثبوت دیں۔ کہو میاں، کیسے منع پسند کرو گے؟ زہر کھلایا جائے تمہیں، خنجر استعمال کیا جائے، یا پھر ایک عدد کارتوس تمہاری کھوپڑی پر خالی کر دیا جائے؟ اب تو یہ بھول کر بھی نہ سوچنا کہ یہاں سے بچ کر جاؤ گے۔ ایک بار نکل جانے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ بار بار نکل جاؤ گے۔ ان کے وار تو اونچے پڑے تھے، ہم ذرا آدمی خطرناک ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ ارے تم بیوقوفوں کی طرح کھڑی ہو یا سودا کرتی ہو ہم سے؟ بولو، ہم سے ٹھیکا کرو، آرام سے چھٹی کر دیں گے۔ نہ جانے کیا کیا کہے جا رہے ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ سوتیلا ہے بھائی تمہارا، ہمارا سوتیلا سالہ سلطان لندن سے آیا ہے۔ ہیں؟ عورت کے منہ سے حیرانی کی آواز ابھری، اور پھر میں نے اس کے انداز میں عجیب سی بےقلی محسوس کی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا جیسے وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ جانا چاہتی ہو، لیکن جھجک مانے آ گئی۔ تاہم 2 قدم آگے بڑھی اور لجاجت سے بولی، بھیا سلطان، آپ نویدہ ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بھیا، جیتے رہو، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی خوشیاں نصیب کرے۔ تم کب آ گئے؟ کیسے آ گئے لندن سے؟
دیکھو نویدہ بیگم، یہ مکاری کی باتیں مت کرو، یہ اعتماد علی کی حویلی ہے، یہاں ہر بات کھری کھری ہونی چاہیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں تم لوگوں کی مشکل حل کر دیں گے، ہم سے رابطہ کرو، آخر ٹھیکیدار کس کام آئیں گے؟ بولو کیا کہتی ہو؟ ارے بھائی آؤ یہیں بیٹھ جاؤ، یا پھر اندر چلو، یہاں تو بچے کھیل رہے ہیں۔ اعتماد علی نے سوٹ کیس وہیں چھوڑ دیا اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اندر لے چلا۔ ایک اور راہداری سے گزرنے کے بعد پھر بے شمار کمرے نظر آئے اور وہ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بہت اچھا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ بیٹھو، ایسے تو مجھے اندازہ ہے اس لمبے سفر کے بعد غسل خانے کا رخ کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور سے تم جیسے لندن پلٹ لوگوں کے لیے۔ ویسے یار آدمی تم گندے ہو سکتا ہے تمہاری بہن کو یہ بات بری لگے، لیکن ہم کہے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ بیٹھو۔ ارے نویدہ تم تو پاگل ہو گئی ہو، بھائی سے جھجک رہی ہو، شرما رہی ہو، پردہ کر رہی ہو۔ ماں کی طرف سے نہ صحیح باپ کا خون تو ہے اس کے بدن میں۔ بیٹھیے سلطان بھیا، انہیں تو بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے، مجھ پر ہی چوٹیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے میرا کیا قصور ہے ان ساری باتوں میں؟ نہ بھائی، دیکھو ایک بات تم سمجھتی ہو نویدہ، ہم صرف مذاق کرنے والے سادہ دل کے لوگوں میں سے ہیں، کسی کے لیے دل میں برائی نہیں رکھتے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کھانے پینے کا کیا ارادہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا پروگرام پہلے شروع کیا جائے۔ ان سے کہیں کہ غسل کر لیں، لباس بدل لیں، ظاہر ہے بائی روڈ سفر کیا ہے، اور پھر لندن کی نزاکت، ہائے رے ہائے، میاں ایسا ہی کرو۔ اور سنو، یہ نہ سمجھنا کہ بہاولپور میں لندن نہیں ہے، لندن بھلا دیں گے تمہیں، جو چیز دل چاہے بتا دینا، اچھی سے اچھی چیز ملے گی تمہیں، بلکہ لندن سے اچھی۔ اب یہ بتاؤ لندن میں بھینسیں پالی ہوئی تھی تم نے؟ نہیں، میں نے ہنس کر کہا، ہم نے پالی ہوئی ہیں، اور خالص بھینس کے گاڑھے دودھ کی کافی۔ ارے نویدہ فن دکھا ہی ڈالو اس لندن پلٹ کے لیے۔ تو پھر تم یوں کرو، تمہارا سوٹ کیس منگوائے دیتے ہیں، کپڑے نکالو اور پہلے غسل کر لو۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ غسل خانہ کیا تھا؟ تقریباً 15 بائی 15 کا ایک عظیم الشان کمرہ، جس میں سفید ٹائلز لگے ہوئے تھے اور بہترین فینسی فٹنگ تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ کسی معمولی سے گھر کا باتھ روم ہے یا کسی ایسی جگہ واقع ہے جو ایک چھوٹے سے روایتی شہر کا مکان ہے۔ بہرحال غسل کے دوران میں اعتماد علی کی شخصیت پر غور کرتا رہا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو لمحوں میں پسند آ جاتے ہیں، لیکن ذرا سوچنے سمجھنے کا مقام تھا۔ نویدہ بہرحال غفران اور فرقان کی چھوٹی بہن تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات فیصلہ کن طریقے سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ عظمیٰ پر البتہ مجھے اندھا اعتبار تھا، وہ مختلف قسم کی عورت تھی۔ ہو سکتا ہے اعتماد علی بھی صاف ستھری طبیعت کے مالک ہوں، کیونکہ اس خاندان سے نہیں تھے۔ باقی نویدہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، البتہ میں ان تمام باتوں سے کسی قسم کی فکرمندی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ان لوگوں کا نقطہ نظر زیادہ سے زیادہ کیا تھا، مجھے اس کا علم تھا، اور وہ لوگ جو سوچ رہے تھے، حقیقت ہے کہ اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال اب یہ تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ زندگی انہی لوگوں کے درمیان گزارنی پڑے گی۔ چودھری صاحب نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا تھا وہ ان کا اپنا معاملہ تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ صحیح پلاننگ نہیں کر سکے تھے وہ، اور مجھے اس طرح دیار غیر میں بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ ان کے لیے دل میں شکایت ہی رکھی جا سکتی تھی۔ بہرحال اب اپنے طور پر ہر طرح ایڈجسٹ کرنا تھا، اور فی الحال یہی لوگ اس کا ذریعہ ہو سکتے تھے۔ غسل خانے سے باہر نکلا تو یکدم چونک پڑا۔ ایک لڑکی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ چہرہ تھا یا قیامت، سلگتے ہوئے نقوش، بڑی بڑی آنکھیں، انابی ہونٹ، لباس البتہ بہت معمولی سا تھا۔ مجھے غسل خانے سے باہر آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے بولی، آئیے جی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا۔ نوکرانی ہوں۔ اوہ، کیا نام ہے تمہارا؟ سب ماجھی کہتے ہیں۔ اور تم اپنے آپ کو کیا کہتی ہو؟ میں نے سوال کیا، اور اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ دیکھنے سے کسی طرح نوکرانی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ نویدہ اس کے جوتوں کی خاک تھی۔ میرے اس سوال پر اس نے شوق نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہم اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس نے جواب دیا، اور وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کا سراپا بغور دیکھنے لگا۔ لندن کے کسی ہیلتھ کلب میں اتنے خوبصورت قد و قامت کی مالک، اس قدر فٹ بدن کی حامل، اور اتنی خوبصورت چال چلنے والی شاید ہی کوئی نظر آئے۔ اس کے پورے سراپے کا جغرافیہ معلوم کرنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ سامنے ہی اعتماد علی نظر آ رہا تھا۔ اس نے اندر رخ کر کے کہا، آ گئے بھائی، آ گئے۔ اور میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں نویدہ اور بچے موجود تھے۔
اعتماد علی نے اپنے تینوں بچوں کا تعارف کروایا اور اس کے بعد ان سے بولا، اور جب بچے اپنے ماما جی سے مل لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنے امی اور ابو کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ماما جی سے اطمینان سے باتیں ہو سکیں۔ ماما جی سے اطمینان سے باتیں تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ کون سے ماما جی ہیں؟ ہمارے کنٹھ ماما تو نہیں ہیں؟ ابے تو بڑا ہی منہ پھٹ ہے یار، اعتماد علی نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ جو سکھاؤ گے بچے وہی تو سیکھیں گے نا۔ اب اگر انہوں نے غفران اور فرقان بھائی کے سامنے انہیں کنٹھ ماما کہہ دیا تو کیا سوچیں گے؟ وہ غور کریں گے، کیا واقعی وہ کنٹھ ماما ہے؟ ویسے میرا خیال ہے کہ کنٹھ ماما کی تاریخ ان کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوگی۔ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، لٹریچر سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں صالح صاحب، یار ہم ہیں تو ٹھیکے دار، بس ہمارے ٹھیکوں کی تفصیلات ہم سے مت پوچھنا، دنیا جو چاہتی ہے وہی کرتے ہیں، لیکن ہماری لائبریری دیکھو گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ تمہارے شیکسپیئر، نتشے، بائرن، کنفیوشس اور جو بھی نام تمہارے پسندیدہ ہوں ہمیں بتا دینا، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اور جو شائع ہوا ہے وہ ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ اور یہ تو بات ہوئی ان غیر ملکیوں کی، اپنے وطن کے منشی پریم چند سے لے کر اور جو بھی تمہارے ذہن میں آئے سب ملے گا ہمارے پاس تمہیں۔ ویسے میں ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں اعلیٰ درجے کے ادیبوں کی کتابیں خرید کر اپنی لائبریری میں سجانے کا شوق ہوتا ہے۔ ان کتابوں کے صحیح نام بھی نہیں لے سکتے، وہ بس جھوٹی نمائش کے لیے لائبریری بنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ آ گئے کتابوں پر، اور بھی کوئی بات کرنے تو مجھے، نویدہ نے کہا۔ ہاں بھائی، معاف کرنا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دختر فاروق آباد کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بھی کتابوں کی، اعتماد علی نے کہا۔ آپ بہت دلچسپ انسان ہیں اعتماد علی صاحب۔ وہ تو ہیں، ایک تم ہی کیا زمانہ کہتا ہے۔ سوری، ویری سوری۔ اور وہ تمہاری ماجی کہاں گئی؟ اس سے کہو کہ کھانا لگائے، کھانے پینے کے دوران گفتگو ہوتی رہے گی۔ لا رہی ہوگی۔ آپ سنائیے سلطان بھیا، لندن سے اچانک ہی واپس آ گئے؟ ہاں بس آ گیا۔ اصولی بات یہ ہے نویدہ بہن کہ مجھ سے تو میرے رشتے چھین لیے گئے تھے۔ اب دیکھیے نا، ڈیڈی نے دوسری شادی کی، مجھ سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ مجھ سے پوچھتے تو آپ یقین کیجئے کہ میں منع کر دیتا کہ ایسا نہ کریں جس سے دوسروں پر کوئی برا اثر پڑے، لیکن افسوس میں انہیں مشورہ دینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ ممی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد مجھے لندن لے جایا گیا، وہاں پرورش پاتا رہا، سارے رشتے ناتے بھول چکا تھا میں، ایک چھوٹا سا حصہ حذف کر گئے عظیم چالاکی سے۔ لیکن خیر، تمہاری بھی مجبوری ہے، ظاہر ہے سگی بہن تو ہے نہیں تمہاری نویدہ، وہ اپنے سگے بھائیوں کی ہی طرفداری کرے گی۔ چلو خیر، اب ہمیں بھی بیچ میں روڑا نہیں بننا چاہیے، جاری رہو۔ میں نے ہنس کر اعتماد علی کو دیکھا اور کہا، جو گزر گیا وہ کل تھا اعتماد بھائی، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ تو نویدہ بہن، ڈیڈی مجھے ماہانہ اخراجات بھیجتے تھے اور میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا، پاکستان کو تقریباً بھول ہی چکا تھا میں۔ پھر ڈیڈی کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی اور نہ ماہانہ اخراجات، اور طویل عرصہ گزر گیا۔ آپ لوگ یقین کیجئے، ڈیڈی مجھے بس اتنے ہی پیسے بھیجتے تھے کہ بس میری ضروریات پوری ہو جائیں، میں کوئی سیونگ نہیں کر سکا تھا۔ حالانکہ ڈیڈی نے بارہا مجھ سے پوچھا کہ مجھے مزید رقم کی ضرورت ہوا کرے تو میں بتا دیا کروں، لیکن بس دل میں یہ خیال ہی کبھی نہیں آیا تھا۔ ویسے اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن پہلے ایک سمت مکمل کر لی جائے۔ بس پھر دل نہ مانا اور جس طرح بھی بن پڑا یہاں پہنچ گیا۔ خاصی مشکلات پیش آئی تھیں اور اب آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈیڈی اس طرح مجھے لاوارث چھوڑ دیں گے، لیکن بہرحال زندگی کی تلخ سے تلخ حقیقتوں کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ یہی سب کچھ ہوا ہوگا۔ بہرحال میاں ایک وقت آتا ہے جب انسان کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ تو زندگی کی ایک ڈگر ہے جس پر ہر شخص کو چلنا پڑتا ہے۔ پھر اب تم نے کیا فیصلہ کیا؟ لندن واپس جاؤ گے یا پھر یہیں رہو گے؟ ابھی کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر سکا، لیکن وطن اچھا لگا ہے۔ زندگی کے بہت سے سال غیروں کے درمیان گزرے ہیں، اب تھوڑا سا وقت وطن والوں کے ساتھ بھی گزار لوں۔ محتاط آدمی ہو، وطن والوں کی محبت ہے، رشتوں کی بات نہیں کی، اعتماد علی نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رشتے تو تقریباً ختم ہی ہو چکے ہیں میرے، میں نہیں جانتا کہ کس سے میرا کیا رشتہ قائم ہو سکے گا۔ خیر، تھوڑا بہت رشتہ تو انسان بناتا ہی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ رشتوں ہی کے تار تھے جن سے بندھے ہوئے تم فاروق آباد پہنچے، ورنہ کراچی میں بھی رک سکتے تھے، اور یہ رشتہ ہی ہے جس کی بنا پر میں تمہیں یہاں لے آیا۔ اور اب اہل وطن کا رشتہ سمجھو یا بہنوئی کا، کم از کم میں تم سے کھلے دل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حویلی میری ملکیت ہے، میرے آباء و اجداد نے بنائی تھی اور اب میرے نام منتقل ہو گئی ہے۔ اس حویلی کی ہر چھت تمہاری ہے، جب تک دل چاہے رکو، رہو۔ کچھ باتیں ہوں گی، کچھ مشورے دیں گے، ممکن ہے کوئی چیز تمہارے کام آ جائے، اور کچھ ملے یا نہ ملے۔
ہمیں اس کے سلے میں کم از کم ایک خوبصورت سا سالہ تو مل جائے گا جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قصور رحمان علی صاحب کا نہیں تھا بلکہ ہماری ساس صاحبہ کا تھا کہ چھلکے چھلکے پیدا کیے۔ کم از کم ہماری دوسری ساس نے ایک مرد کی شکل تو دکھائی ہے ہمیں۔ دیکھو بہن صاحبہ کیا گھور رہی ہیں، اعتماد علی نے نویدہ کی طرف دیکھ کر کہا اور نویدہ مسکرا دی۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ یہ تو بس ایسے ہی مجھ پر چھینٹے ڈالتے رہتے ہیں۔ ناشتہ خاصا چینج تھا، اچھا لگا۔ کافی واقعی بہت عمدہ بنائی گئی تھی۔ ماجی کو دوسری بار بھی دیکھا تھا اور دل میں بہت سے سوالات مچلے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی بناوٹ، اس کے چلنے پھرنے کا انداز یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ اس گھر کی نوکرانی ہے۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سا بانک پن اس کی شخصیت میں چھپا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سادگی اور پرکاری مشترک نظر آئی تھی، لیکن کسی لڑکی کے بارے میں فوراً ہی کوئی سوال کرنا غیر اخلاقی عمل تھا۔ خصوصاً یہاں ایسے معاملات میں احتیاط ہی برتنی چاہیے تھی، اس لیے میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ بہرحال بہترین وقت گزرنے لگا۔ نویدہ بہن باقی کام کرنے چلی گئیں، بچوں نے مجھے گھیر لیا اور بڑی پیاری پیاری باتیں کرنے لگے۔ میرا دل بھی ان کے درمیان بہل گیا تھا۔ میں نے ماضی کے بارے میں بچوں سے بھی پوچھنے میں احتیاط رکھی اور کوئی سوال نہیں کیا۔ دن گزر گیا اور رات کے کھانے کے بعد پھر محفل جم گئی۔ بچے سو گئے تھے۔ پتہ چلا کہ یہاں 7 بجے رات ہو جاتی ہے اور عام طور سے خوابگاہوں کا رخ کر لیا جاتا ہے، لیکن میرے اعزاز میں آج ذرا رات ہونے کا وقت طویل ہو گیا تھا۔ نویدہ اور اعتماد علی سامنے بیٹھ گئے تھے۔ نویدہ نے کہا، بھائی سلطان، وہاں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کیسا رہا؟ میں نے ایک پھیکی سی ہنسی کے ساتھ اعتماد علی کی طرف دیکھا تو اعتماد علی نے کہا، میاں کہہ چکے ہیں کہ اس مملکت میں فاروق آباد والوں کی حکومت نہیں چلتی، اس لیے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیا معلوم نہیں ہے، یقیناً ان لوگوں کا رویہ سلطان کے ساتھ اچھا نہ رہا ہوگا۔ خاص طور سے غزالہ بھابھی کا تو خون ہی خشک ہو گیا ہوگا یہ سوچ کر کہ اب جائیداد کا تیسرا حصہ دار بھی موجود ہوا ہے۔ مگر ایک بات کہوں سلطان بھیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اپنے بازوؤں پر، محنت سے جو اللہ دے دے بس اسی پر اکتفا کر لینا، ورنہ دشمنی پال لوگے۔ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بچپن میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ زہر کی کہانی عام ہے، مگر کون قبول کرے گا کہ ایسا کچھ ہوا تھا؟ بات اتنی دور چلی گئی ہے کہ اب اسے واپس لانا بھی اچھا نہیں ہے۔ الزام میری ماں پر تھا، مگر اللہ تعالیٰ انہیں ایمان دے، نہ جانے کیسی ہیں۔ سنا تو یہ جاتا ہے کہ ماں بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ہمیں ہی نظر انداز کر دیا۔ اس گھر میں تو بس فرقان بھائی اور غزالہ بھابھی ہی ہیں، بیچارے غفران بھیا اور عظمیٰ بھابھی کی بھی کچھ نہیں چلتی۔ وہ تو بس یوں سمجھو کہ غفران بھیا ذرا مزاج کے تیز ہیں، انہی کا تھوڑا ڈر خوف ہے، ورنہ عظمیٰ بھابھی بھی ٹھیک ہی ہیں۔ تمہارا تو تمہارا، ہمارا بھی کوئی حق ہمیں نہیں ملا۔ بھائی کہتے ہیں شادی پر لاکھوں خرچ ہو گئے، اب بھلا ہمارا کیا رکھا ہے وہاں؟ ابو کو خدا جنت نصیب کرے، کبھی سنجیدگی سے کوئی کام نہیں کیا، لاپرواہی میں سب کچھ ٹالتے رہے، بیٹوں پر اعتماد کیا، یہ بھول کر کہ بیٹے خود کس قسم کے ہیں۔ بس اللہ سب کو خوش رکھے، اور کیا کہا جائے، ہمارا حق مار کر بیٹھ گئے۔ وہ تو بس کیا کہوں، منہ دیکھے کی بات نہیں ہے۔ اعتماد علی ہی فرشتہ صفت انسان ہے کہ ہمیشہ مجھے بھائیوں کا سامنا کرنے سے روکتے رہے، ورنہ کیا نہیں ہو سکتا تھا میں حلق میں انگلی ڈال کر اپنا حصہ نکلوا لوں۔ پھر جذباتی ہو گئیں۔ ارے بابا، پیسہ ہی تو دنیا کی آخر چیز نہیں ہے، محبتیں تو بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، مگر ان لوگوں نے تو محبت سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ دل میں چور ہے، ضمیر تو انسان کو پریشان کرتا ہی ہے۔ حالانکہ 36 بار میں نے فرقان بھائی سے کہا کہ عزیزم، مجھے دیکھ کر مردہ چوہا مت بن جایا کرو، اور یہی مت سوچا کرو کہ آ گئی شامت، محبت سے آتا ہوں، مل لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ یہ لٹکی ہوئی تھوتنیاں مجھے ناپسند ہیں، مگر کیا کیا جائے، ان کے دل میں چور ہے۔ اب چور بھلا کوئی کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ تمہاری بہن تو وہاں جاتی ہی نہیں، بس میں ہی چلا جاتا ہوں جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں، اور تم نے خود دیکھا ہوگا کہ کھائے پیے بغیر چلا آتا ہوں۔ افسوس تو اماں پر ہے۔ دامادوں کی تو بڑی عزت ہوتی ہے سسرالوں میں، اماں بھی بس منہ دیکھنے کی بات کرتی ہیں۔ تو آخر آپ جاتے کیوں ہیں وہاں جب میں نہیں جانا پسند کرتی تو؟ نہیں بابا، ایسا مت کہو، کل کو کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی تو تم سیدھی پہنچ جاؤ گی وہاں، روتی پیٹتی، اور برے بن جائیں گے اعتماد علی۔ بہرحال چھوڑو، کیا بیکار باتیں لگا رکھی ہیں۔ بھائی سلطان، تم اپنے لندن کی سناؤ۔ ویسے دوست، ایک بات ہم بھی کہیں تم سے، بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ بھی چکے ہیں کہ وہاں سے کچھ مانگنے کی کوشش مت کرنا۔ پہلے تو صرف زہر کھلایا گیا تھا، اب توپ کے گولے سے اڑا دیں گے تمہیں، اور پھر بھائی میرے، مرد کے بازو ہی سب سے بڑا سونا ہوتے ہیں اس کے لیے۔ جوان آدمی ہو، اگر لندن کی زندگی راس آ گئی ہے تو وہیں جا کر رہو، کماؤ دھماؤ وہیں، شادی کر لو، اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم
رشتہ تو ہے تم سے، اماں کی طرف سے نہ صحیح، باپ کی طرف سے ہی صحیح۔ مطلب یہ کہ میں نویدہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس رشتے سے میرے لیے تم بھی بہت کچھ ہو۔ بے فکری سے یہیں رہو، یا کہیں اور جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اب اللہ کے فضل سے اتنے تعلقات تو ہیں کہ تمہارے دال دلیے کا بندوبست ہو جائے۔ بہن کو اگر بھائی کی محبت مل جائے تو سگا نہ صحیح، سوتیلا ہی صحیح، کم از کم اس کا بھی کوئی اپنا ہو۔ اب تو واقعی یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کی نظروں میں کھٹک رہے ہو کہ کہیں کوئی مطالبہ نہ کر دیا جائے۔ ایسی دولت بھی کس کام کی جو انسان کی جان کو سولی پر لٹکائے رکھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیکیداری شروع کر دو، میرا اپنا کام ہے، تھوڑے دن میں ایکسپرٹ کر دوں گا۔ ویسے ابو حضور کو کچھ سوچنا چاہیے تھا، ایسی بھی کیا نادانی، کسی کا حق اس طرح ڈوب جائے۔ تو سوچ لینا، ہم تو تیار ہیں بھائی۔ باقی رہا جہاں تک روپے پیسے کا معاملہ، تو اللہ کا احسان ہے بھائی، سب کچھ دے رہا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آرام سے پاؤں پھیلا کر سو اور عیش سے بسر کرو۔ یہ مت سمجھنا کہ ٹھیکیداری کی پیشکش کر کے میرا یہ مطلب ہے کہ فوراً ہی کام شروع کر دو۔ 5 سال کی چھوٹ تو میری طرف سے، عیش سے کھاؤ، دندناؤ، جان بناؤ۔ بہاولپور کے حسن سے واقف ہو جاؤ گے تو لندن بھول جاؤ گے۔ صحرائے چولستان کے ریتیلے میدان اور ان پر بکھری ہوئی چاندنی دیکھو گے تو لندن کی تلاش کرتے ہی رہ جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اب جاؤ آرام کرو، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو چونکنا پڑا۔ ماں جی میرا بستر صاف کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ذہن پر ایک عجیب سا احساس مسلط ہو جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی متانت، اس کی آنکھوں کی سنجیدگی، اس کے لباس اور کام کے ہم آہنگ نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا کام ختم کیا اور پھر آہستہ سے بولی، وہ سراہی اور گلاس رکھا ہوا ہے، تازہ پانی بھر دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو فریج کا پانی لا کر دے دوں؟ نہیں شکریہ، میں نے کہا، اور وہ ہوا کے جھونکے کی مانند خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کون ہے یہ؟ فوراً ہی اس کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنے لگ جاؤں تو بلا وجہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں دیر تک اس پر غور کرتا رہا تھا اور اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ دوسری صبح ناشتہ کرتے ہوئے اعتماد علی نے کہا، سلطان میں تو ذرا چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے رات کو واپس نہ آ سکوں، تو تم لوگ آرام سے وقت گزارنا، بہن بھائی گپے لگانا، اور وہ جیپ کھڑی ہوئی ہے گیراج میں، چابی موجود ہے، بے دھڑک ہو کر نکل جانا جہاں جی چاہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ راستہ بھول جاؤ تو کسی سے بھی کہہ دینا کہ ماما ٹھیکیدار کے گھر پہنچا دے، گھر کے دروازے پر چھوڑ کر جائے گا۔ جیپ کی ٹنکی فل ہے، مگر وہ لیفٹ ہینڈ ہے، دقت تو نہیں ہوگی؟ رائٹ ہینڈ سے دقت ہوتی، آپ جانتے ہیں پورا یورپ لیفٹ ہینڈ ہے، لیکن وہ رائٹ ہینڈ درست رکھتے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور اعتماد علی ہنس پڑا۔ اپنی باجی بیگم کو یہ بات سمجھانا، اعتماد علی نے کہا۔ پھر وہ چلا گیا۔ نویدہ نے کہا، سلطان تمہاری پوری عمر یورپ میں گزری، وہاں کیا کھاتے تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن میری خواہش ہے کہ یہاں تم اپنی پسند مجھے بتاؤ۔ پہلے آپ یہ بتائیے میں آپ کو نویدہ کہوں یا باجی؟ باجی کہو بھائی، مجھے بھی اچھا لگے، کوئی باجی کہنے والا ہے بھی نہیں، اور پھر تم سے 3 سال بڑی ہوں، 3 بچوں کی ماں ہوں۔ ارے واہ، یہ 3 سال اور 3 بچوں کا حوالہ خوب دیا۔ ویسے آپ کو بالکل ٹھیک معلوم ہے کہ آپ مجھ سے 3 سال بڑی ہیں۔ ہاں، گھر میں ساری باتوں کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک بات پوچھوں، بتاؤ گے؟ ضرور۔ کیا ارادہ ہے؟ ان لوگوں سے کوئی بات کرو گے اپنے حصے کے بارے میں؟ بالکل نہیں باجی، نہ یہ میرے ذہن میں تھا، اگر وہ محبت دیتے تو صرف محبت کرتا ان سے، لیکن حالات کا اندازہ ہو گیا ہے، اور پھر فرقان بھائی نے بڑی خوبصورتی سے سارے حسابات سمجھا دیے ہیں، کوئی گنجائش نہیں رہی۔ حسابات؟ ہاں، میں نے پوری تفصیل نویدہ کو سمجھا دی اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اللہ انہیں مبارک کرے، دوسروں کے حق پر پھلیں پھولیں، میری شادی کر کے میرا حصہ پورا کر دیا، تمہارے بارے میں سوچ لیا کہ لندن میں تمہاری تعلیم پر خرچہ ہوا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو دوسروں کا حق راس بھی خوب آ جاتا ہے، تو اب کیا کرو گے؟ کچھ نہیں باجی، اس کے لیے بالکل پریشان نہیں ہوں، اللہ مالک ہے، لیکن انسان کی ضروریات ہیں ہی کیا؟ نانا نانی سے خط و کتابت رہی کبھی؟ نانا نانی؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں کیوں؟ کیا ایسے کچھ لوگوں کا بھی کوئی وجود تھا؟ ارے تمہیں پتہ ہی نہیں؟ بخدا مجھے نہیں معلوم، چھوٹی امی بھرے پورے گھر سے آئی تھیں، مجھے تفصیل نہیں معلوم، مگر میں نے یہ ذکر سنا ہے، تم جب کراچی میں تھے تب بھی وہ لوگ نہیں ملتے تھے؟ بالکل نہیں، ایسے کسی رشتے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہائے تعجب ہے، نویدہ نے حیرت سے کہا، ان کا کوئی پتہ کوئی نشان ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ چلیے قصہ ختم، میں نے ہنس کر کہا۔
اسی وقت ماجھی اندر داخل ہوئی۔ دوپہر کو کیا پکے گا باجی؟ خانسامہ پوچھ رہا ہے، اس نے کہا اور نویدہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ وہ گردن ہلا کر چلی گئی۔ موقع اچھا تھا، میں نے پوچھ لیا، یہ ماجھی نوکرانی ہے؟ نہیں، نوکرانی نہیں ہے، لیکن وہ خود کو نوکرانی ہی کہتی ہے۔ ہے کون؟ کیا اعتماد بھائی کی کوئی رشتہ دار؟ نہیں، ان کے پیر کی بیٹی ہے، بےحد اچھی لڑکی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں اس کے بارے میں؟ سنا ہے کافی پڑھی لکھی ہے، مگر ظاہر نہیں کرتی۔ یہاں کیوں رہتی ہے؟ برکت علی شاہ کا انتقال ہو گیا، ملتان میں رہتے تھے، یہ بیچاری اکیلی رہ گئی۔ شاہ صاحب نے اسے خود اعتماد کے حوالے کیا تھا۔ اعتماد اسے بہن کا درجہ دیتے ہیں، لیکن بڑی ضدی ہے، کہتی ہے اسے نوکرانی کہا جائے ورنہ وہ یہ گھر چھوڑ دے گی۔ کیوں؟ اللہ ہی جانے، اعتماد کو بھی نہیں معلوم۔ ویسے پیر صاحب کی وجہ سے اسے بڑا درجہ دیتے ہیں، بڑی صابر و شاکر ہے، دیندار اور نمازی ہے، پراسرار کردار ہے۔ کتنی پڑھی ہے؟ یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، نویدہ نے جواب دیا۔ بچے اسکول چلے گئے تھے، میں نے بھی نویدہ کے معاملات میں حارج ہونا مناسب نہیں سمجھا اور جیپ نکال کر چل پڑا۔ بڑی شاندار گاڑی تھی، ذرا پرانی بھی نہیں تھی۔ راستے تنگ اور گنجان تھے، میں نے خاص طور سے انہیں ذہن نشین کیا تاکہ واپسی پر کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ علاقے کا ایک خاص مزاج تھا، لوگوں کے رہن سہن کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیپ بھی بڑی احتیاط اور آہستگی سے چلا رہا تھا۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، سلطان صاحب، سلطان صاحب۔ مجھے ہی پکارا جا رہا تھا، لیکن یہاں بہاول پور میں میرا کون شناسا؟ کون ہے یہ؟ میں نے بریک پر پاؤں رکھ دیا، عقب نما آئینے میں دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ یہ منشی نیاز دین تھے، حویلی کے خزانچی۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے جیپ روک لی تو وہ میرے قریب آئے، سلام کیا اور بولے، عزیزی، تمہاری تلاش میں یہاں آیا تھا، خدا کا شکر ہے تم اس طرح مل گئے، ورنہ اعتماد علی کی حویلی آنا پڑتا۔ کچھ وقت دے سکو گے مجھے؟ ضرور منشی صاحب، آئیے بیٹھ جائیے، میں نے کہا اور وہ جیپ میں میرے برابر بیٹھ گئے۔ خیریت ہے؟ میری تلاش کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا فرقان بھائی نے؟ نہیں میاں، اپنے طور پر آیا ہوں، جھوٹ بول کر۔ یہاں کے راستے جانتے ہو؟ قطعی نہیں، سیدھے چلو، آگے 2 شاخہ ہے، بائیں سمت موڑ لینا، ذرا تنہائی میں چل کر بات کریں گے۔ جی، میں نے کہا اور ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگا۔ وہ بولے، یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک پیغام ہے؟ جی مجھے یاد ہے، موقع ہی نہیں مل سکا تھا، پھر اعتماد علی آئے اور تم یہاں چلے آئے۔ مجھے خدشہ ہوا کہیں اور نہ نکل جاؤ، اس لیے 4 دن کی چھٹی لے کر کوچ میں بیٹھ کر یہاں آ گیا۔ صادق آباد میں میری بیٹی بھی آئی ہے، فرقان میاں سے کہا کہ اس نے اطلاع بھجوائی ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب یہاں سے اس کے پاس جاؤں گا اور اسے بھی سمجھا دوں تاکہ میری بات رکھ لے۔ خیریت تو ہے منشی صاحب؟ ایسی کیا بات تھی اور کس کا پیغام تھا؟ چودھری مرحوم کا۔ بس میاں، یہاں کنارے کر کے روک لو، یہ جگہ ٹھیک ہے، 4 باتیں کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا، پھر تم واپس چلے جانا۔ جی، میں نے کہا۔ صدر الدین کا نام سنا ہے کبھی؟ کچھ لمحوں کے بعد وہ بولے، نہیں، کون ہیں؟ چودھری مرحوم کے دوست اور ان کے قانونی مشیر، کراچی میں رہتے ہیں۔ نہیں، ڈیڈی نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ بس کیا کہوں سوائے اس کے کہ اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ حالانکہ وہ تمہاری طرف سے بڑی تشویش میں رہتے تھے، کہتے تھے کہ تم اکیلے ہو۔ مرحوم مجھ سے دل کی ہر بات کہہ دیتے تھے، بلکہ تمہاری والدہ سے نکاح کا گواہ بھی ہوں میں۔ بس میاں، نمک حلالی کر رہا ہوں، ورنہ میری ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں ہے کہ نوکری کروں۔ بیگم صاحبہ سے کہا بھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں ہٹ گیا تو شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ خیر، تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ کراچی جا کر صدر الدین سے مل لینا۔ پتہ بھی ہے میرے پاس، یہ رکھ لو۔ ڈینسو ہال پر کوئی ادریس چیمبر ہے، اس میں دفتر نمبر 15 ہے۔ نیچے گھر کا پتہ بھی لکھا ہے جو گلشن اقبال کا ہے۔ انہوں نے ایک بوسیدہ پرچی دے کر کہا، کس سلسلے میں ملنا ہے؟ کیا بٹوارے کے سلسلے میں؟ میں نے سوال کیا۔ خدا قسم مجھے نہیں معلوم، آخری دنوں میں جب حالت خراب تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اگر یہاں پہنچو اور وہ نہ رہیں تو تم سے یہ بات کہہ دوں۔ منشی صاحب نے کہا، مل لوں گا ان سے منشی صاحب، حالانکہ میں احمق نہیں ہوں۔ فرقان بھائی نے جس طرح سے آپ کے ذریعے حسابات سمجھائے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ حالانکہ ان چکروں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن بہرحال تھوڑی بہت واقفیت ضرور رہی ہے اور ان لوگوں کی نیتوں کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ بس میاں، ہم تو آپ کے بھی غلام ہیں، کبھی آپ کے بارے میں بھی زبان نہیں کھولیں گے۔ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ مالکوں کے خلاف کوئی عمل کریں۔ ہم تو بس، منشی نیاز دین نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔
میں خود بھی اس نیک اور شریف انسان کو کسی ذہنی الجھن کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا، البتہ اس کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں ابھی تک گردش کر رہے تھے، اور اس گفتگو کا اختتام کر کے میں اس سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ جب خاموشی ہوئی تو میں نے کہا، منشی صاحب، آپ نے ابھی دوران گفتگو ایک جملہ کہا تھا، ذرا اس کی وضاحت درکار ہے۔ جی میاں، حکم کیجیے، منشی نیاز الدین نے کہا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری والدہ سے نکاح کے آپ واحد گواہ ہیں۔ ہاں میاں، سچ کہا تھا ہم نے، منشی نیاز الدین نے مؤدب لہجے میں کہا۔ تو پھر میں آپ سے اس بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں۔ جی حکم فرمائیے۔ کراچی میں نے ہوش سنبھالا اور دنیا دیکھی، لیکن نہ والدہ کی جانب سے اور نہ چودھری صاحب کی زبان سے کبھی الفاظ سنے کہ میری کوئی ننہال بھی ہے۔ والدہ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، میرے نانی نانا، ماموں خالہ، کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا میں نے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ منشی نیاز الدین تھوڑی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے کہا، وہ اصل میں میاں بات یہ ہوئی تھی کہ چودھری صاحب نے آپ کی والدہ سے جو شادی کی تھی، اس کا ایک ہلکا سا پس منظر تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ، جس کی وجہ سے چودھری صاحب ساجدہ بیگم سے متاثر ہو گئے۔ ساجدہ بیگم ایک انتہائی شریف گھرانے کی بیٹی ہیں۔ آپ کے نانا ایک گورنمنٹ اسکول میں ماسٹر تھے اور بیچارے بس یوں ہی معمولی سی حیثیت کے مالک تھے۔ کراچی میں مارٹن کوارٹر نامی جگہ ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اب کی بات نہیں کر رہا، پرانی بات ہے یہ۔ اب تو بیچارے ریٹائرڈ بھی ہو گئے ہوں گے۔ ماموں بھی تھے، سب لوگ تھے، لیکن اس شادی کی اجازت انہوں نے ساجدہ بیگم کو نہیں دی تھی، بلکہ شدت سے مخالفت کی تھی۔ اور جب ساجدہ بیگم اس بات پر آمادہ ہو گئیں کہ گھر والوں سے قطع تعلق کر لیں، تو انہوں نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا۔ پھر وہ لوگ زندگی میں کبھی نہیں ملے، یہاں تک کہ ساجدہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور اہل خاندان اس میں شریک نہیں تھے۔ ہاں یہی بات ہے، کورٹ میں نکاح ہوا تھا اور بس۔ لیکن کیا آپ کو ان لوگوں کا پتہ معلوم ہے؟ جی میاں، معلوم ہے۔ مارٹن کوارٹر سرکاری کوارٹر ہیں اور وہ لوگ وہاں کے قدیم رہنے والے تھے۔ اگر اب وہاں نہیں بھی ہوں گے تو وہاں کے لوگوں سے پتہ معلوم ہو جائے گا ان کا۔ منشی نیاز الدین نے مجھے اس کوارٹر کا پتہ بتایا اور میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ پھر میں نے کہا، میرے نانا کا نام کیا تھا؟ الیاس حسین۔ ان کے بیٹے فراست حسین تھے اور وہ وہاں اچھی خاصی شناسائی رکھتے تھے۔ میرا خیال ہے وہاں سے بآسانی ان کے بارے میں ساری تفصیلات پتہ چل جائیں گی۔ میں نے یہ تمام باتیں ذہن نشین کر لیں اور اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کیا۔ منشی نیاز الدین کہنے لگے، اب یہاں سے صادق آباد چلا جاؤں گا۔ بس انہی سوچوں میں تھا کہ کسی طرح آپ سے یہاں ملاقات ہو جائے اور ایسا ہو کہ اعتماد علی کو بھی اس کا پتہ نہ چلے۔ تو آپ ایسا ہی کریں میاں کہ بتائیں نہیں کسی کو کہ میں یہاں آیا تھا۔ ٹھیک ہے منشی صاحب، نہیں بتاؤں گا۔ بس اب پھر مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔ منشی صاحب، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بس چھوٹے میاں، اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ نیاز مندی ہماری عادت بن گئی ہے۔ ارے عادت بھی تو وہی ہوتی ہے جو بچپن سے انسان کو ہو۔ آپ ہی لوگوں کے درمیان کسی بھی حیثیت سے صحیح، بہرحال وقت تو گزرا ہے۔ آپ ہی لوگ میرے عزیز و اقارب ہیں، آپ ہی سے سارے رشتے ہیں۔ آپ ہی کی بہتری کی دعائیں نہیں مانگوں گا تو پھر اور کیا کروں گا؟ منشی صاحب جیپ سے اتر گئے۔ میں نے انہیں پیشکش کی کہ وہ جہاں جانا چاہیں میں انہیں وہاں پہنچا دوں گا، تو منشی صاحب نے ہنس کر کہا، عزیزی، اصل بات تو یہ ہے کہ میں یہاں بھی ڈرتا رہا ہوں۔ ویسے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کسی طرح وہاں پتہ چل گیا تو میری شامت ہی آ جائے گی، ساری عمر کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ وہ تو بڑے سرکار کا معاملہ تھا، ان کی یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری تھی، اس لیے یہ ہمت کر ڈالی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اس عمر میں ہمتیں کہاں قائم رہتی ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں بہت دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ منشی صاحب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، لیکن میرے ذہن کے لیے بہت سے اوہام چھوڑ گئے تھے۔ صدر الدین وکیل، میرے والد کے قانونی مشیر اور دوست، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کراچی مارٹن کوارٹر، نانا نانی جنہوں نے میری والدہ سے قطع تعلق کر لیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے بیٹی کھو دی۔ ویسے یہ روایتیں میرے علم میں تھیں، یہاں کے غیور لوگ ایسے ہی سودے کر ڈالتے تھے اور یہ ان کی عزت و غیرت کا مسئلہ ہوتا تھا۔ معلومات تو حاصل ہو گئی تھی نانا نانی کے بارے میں، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی بیٹی کو قبول نہیں کیا اور پوری زندگی اس سے قطع تعلق کیے رکھا، وہ بھلا مجھے کیا اہمیت دیں گے۔ بہرحال دل میں یہ خیال ضرور تھا کہ ایک بار تو کوشش کروں گا۔ یہاں آنے کے بعد یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ حویلی فاروق آباد میں میرا کوئی نہیں ہے، سوتیلے لوگ ہیں، خالص سوتیلے۔ عظمیٰ غیر خاندان کی ہے، لیکن اگر میں نے اس سے یگانگت کا اظہار کیا تو بیچاری کی اپنی زندگی مشکلات میں ڈوب جائے گی۔ نویدہ بیگم ہیں، بہت اچھی پیش آ رہی ہیں مجھ سے، بہت اچھی طرح مل رہی ہیں مجھ سے۔
لیکن ان کی ذہنی کیفیت بھی میں سمجھ رہا تھا۔ بھائیوں نے ان کا حصہ بھی ہڑپ کر لیا تھا۔ شکایتوں کی پورٹ بنی ہوئی تھیں۔ اعتماد علی بہت اور ایک مخلص انسان تھا، یار باش اور فراخ ذہن، لیکن بہرحال ان لوگوں کے درمیان زندگی کتنی گزاری جا سکتی تھی؟ ہاں، اگر ننہال کی طرف سے ہی ایک چھوٹا سا خاندان مل جائے تو پھر کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی خاندان میں اپنے لیے جگہ تلاش کر لوں گا اور اس کے بعد اپنی منزل کے لیے سرگرداں ہو جاؤں گا۔ بہرحال ذہن میں کوئی ایسی جلد بازی نہیں تھی کہ فوراً ہی کراچی روانہ ہو جاتا۔ بہاولپور مجھے پسند آیا تھا۔ چھوٹی سی خوبصورت جگہ، سادہ سادہ روایات کی حامل، نہ بالکل دیہات نہ شہر، میانہ روی تھی یہاں۔ جیپ سٹارٹ کر کے واپس پلٹ پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد حویلی پہنچ گیا۔ اعتماد بھائی ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو نویدہ نے کہا، خدا کا شکر ہے میں تو اب کسی کو بھیجنے والی تھی تمہاری تلاش میں۔ ارے کیوں؟ بس میں سمجھی تھی کہ کہیں راستہ نہ بھول گئے ہو۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، تمہارا بہاولپور ہے ہی کتنا بڑا، چند ہی تو راستے ہیں جنہیں بھولنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ نویدہ ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، ہاں چھوٹا سا شہر ہے، لیکن یقین کرو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے، سب ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے کے شناسا، ایک دوسرے سے دلچسپی رکھنے والے۔ ذرا سی کوئی مشکل ہو تو ہر شخص اپنے گھر سے باہر نکل آئے گا۔ یہ تو زندگی کا بہت ہی خوبصورت پہلو ہے باجی، میں نے کہا، اور پھر وہ ہنسنے لگی۔ کیوں؟ آپ ایسی کیا بات ہے؟ بس باجی کہتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مختلف باتیں کرنے لگیں اور میں بھی ان کی باتوں سے بہل گیا۔ پھر بچے آ گئے، بہت ہی پیارے بچے تھے، مجھ سے مانوس بھی ہوتے جا رہے تھے، ماما ماما کہہ کر میرے اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ زندگی کا یہ نیا پہلو مجھے بہت دلکش لگا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ یہاں وقت گزارنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، جبکہ فاروق آباد حویلی میں خاصا گھٹن وقت گزرتا۔ بہت سی سوچیں ذہن میں تھیں، ابھی ان کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔